توحید ہی اصل چیز ہے. جس کی زندگی میں توحید نہ ہو اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں. یاد رکھ لیجئے, جو بندہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے وہی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. جس کے اندر توحید میں خرابی آ جائے, جس کی زندگی میں شرک آ جائے, جس کی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والی بات آ جائے, اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. توحید کی جب بات آ گئی, ایک اللہ کی عبادت کرنے کی جب بات آ گئی, تو سامنے والا اگر باپ بھی ہے تو باپ کو نہیں دیکھا جائے گا. سامنے والا اگر وقت کا بادشاہ ہے, وقت کا حکمران ہے, تو اس کو بھی نہیں دیکھا جائے گا. بادشاہ کو بھی توحید کا پیغام دیا جائے گا, باپ کو بھی توحید کا پیغام دیا جائے گا. لیکن افسوس ہے آج کے نام نہاد مسلمانوں پر توحید کو جاننے کے باوجود اپنے باپ کی محبت میں, اپنے دادا کی محبت میں, اپنے خاندان کی محبت میں بہت سارے لوگ توحید کو جاننے کے باوجود شرک کرتے ہیں کہ دعوت کے کام سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے. لیکن آج بہت سارے نوجوان دعوت کے میدان میں اتر جاتے ہیں, بغیر علم کے اترتے ہیں. یوٹیوب پر 4 علماء کے بیانات کو سن کر, 4 کتابوں کو, 4 چیپٹرز کو پڑھ کر کوئی دائی نہیں بن جاتا. دائی بننے کے لیے, مبلغ بننے کے لیے جس طرح مہارت ہونا چاہیے, جس طرح اسلام کی معرفت ہونا چاہیے, جس طرح اسلام کے تمام احکامات کو معلوم کرنا چاہیے, اس طرح معلوم کر کے اگر دعوت کے میدان میں اترتا ہے تو اس کی دعوت کامیاب دعوت کہلاتی ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد واتخذ الله إبراهيم خليلا. ہر قسم کی تعریف, بڑھائی و کبریائی اس ایک اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے, جو اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک, رازق اور پالنہار ہے. وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے ہمیں اس کائنات میں پیدا کیا اور اس کائنات کی سب سے بہتر مخلوق, اشرف المخلوقات میں سے بنایا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم لوگوں کو جانور بنا سکتا تھا,
اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم لوگوں کو پرندے بنا سکتا تھا، درخت یا دیوار بنا سکتا تھا، جن کے اندر نہ ہی بولنے کی صلاحیت ہے، نہ ہی جن کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہے، لیکن اللہ کا بے حد شکر و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو انسان بنایا، اور انسان بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ انسان تو ہیں لیکن توحید پرست نہیں ہیں۔ کوئی ہندو ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی اور کسی خدا کو ماننے والا ہے، لیکن اللہ نے ہم کو انسان بنا کر مسلمان بنایا، اور مسلمان بنا کر ایک ایسے مسلک کے ساتھ اللہ نے ہم لوگوں کو وابستہ کیا جو مسلک قرآن اور حدیث پر عمل کرتا ہے، جو مسلک اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، جو مسلک اپنی آخری سانس تک قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کو بلند کرتا ہے، ایسے مسلک کے ساتھ ہم لوگوں کو اللہ نے وابستہ کیا۔ اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے اس کائنات میں توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے پے در پے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے آخری نبی سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اس ناقص حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ، آج اس جمعہ کے موقع پر جس موضوع کو لے کر آپ کے پیش نظر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ہمارے لیے پیغام۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ ہم جانتے ہیں دنیا میں بہت سارے انبیاء اور رسول آئے، انہی انبیاء میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اور امت محمدیہ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ویسے تو امت محمدیہ تمام انبیاء پر ایمان رکھتی ہے، تمام رسولوں پر ایمان رکھتی ہے، ان رسولوں پر جو کتابیں نازل کی گئیں ان ساری کتابوں پر امت محمدیہ ایمان رکھتی ہے، لیکن ان سارے انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق امت محمدیہ کے ساتھ اور زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ہمارا جو قبلہ ہے جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، جسے بیت اللہ اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اس بیت اللہ کی تعمیر کے جو بنیاد رکھنے والے تھے وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ فرشتوں نے رکھا، فرشتوں کے بعد آدم نے رکھا، وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں پر اس کی بنیاد منہدم ہو چکی تھی، خانہ کعبہ کی بنیاد گر چکی تھی، اس کو پھر بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سننے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، ان کی زندگی سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے، اس کو ہم دیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادی طور پر آپ کو 3 بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، 3 بڑی مصیبتیں، 3 بڑی پریشانیاں، 3 بڑے امتحان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا پڑا۔ سب سے پہلا امتحان جب وقت کے بادشاہ کے سامنے
توحید کا پیغام پیش کیا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف حضرت ابراہیم نے بادشاہ کو بلایا، اپنی قوم کو بلایا، تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، ایک امتحان۔ دوسرا امتحان، جب آگ سے باہر نکل گئے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلا وطن کر دیا گیا، اپنی بستی کو چھوڑ کر، اپنی بیوی بچے کو لے کر ایک بیابان جنگل میں حضرت ابراہیم کو جانا پڑا، اور وہاں پر اپنے چھوٹے بچے اور بیوی کو چھوڑنا پڑا۔ دوسرا امتحان تھا۔ اور تیسرا امتحان، حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، بڑی منتوں کے ساتھ پیدا ہوئے، بڑی دعاؤں کے ساتھ پیدا ہوئے، لیکن جب حضرت اسماعیل تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ابراہیم کو یہ حکم دیا گیا کہ تمہیں اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا ہے، تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ اس آزمائش، اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو بڑی 3 آزمائشیں تھیں، آئیے تھوڑا تفصیل سے اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے گھرانے میں ہوتی ہے جو گھرانہ خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کو بناتا ہے، ان کو بیچتا ہے اور ان کی عبادت کرتا ہے۔ ایسے گھرانے میں جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اپنے ماحول میں بڑے ہوتے ہیں، ابراہیم اپنے باپ کو دیکھتے ہیں جس کا نام آزر بتایا جاتا ہے، اپنے باپ آزر کو دیکھتے ہیں کہ باپ اپنے ہاتھ سے ان مورتیوں کو بنا رہے ہیں، ان بتوں کو بنا رہے ہیں، ان کو بیچ رہے ہیں، اور خود ان بتوں کی، ان مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ باپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، باپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، رب کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رات میں ایک مرتبہ ابراہیم ایک ستارے کو دیکھتے ہیں، ستارے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ چمک رہا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ستارہ ڈوب جاتا ہے، قرآن کہتا ہے جب ستارہ ڈوب جاتا ہے تو ابراہیم کہتے ہیں کہ ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر ابراہیم نے جب چاند کو دیکھا، چاند کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب چاند پر سورج غالب آ گیا، صبح میں سورج نکلا اور چاند ڈوب گیا، تو کہا کہ یہ چاند بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اور سورج کو دیکھ کر کہا کہ یہ زیادہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب شام ہوئی، جب سورج ڈھلا، جب سورج غروب ہوا، تو وہاں پر ابراہیم نے کہا کہ جو چیز مٹ جائے، جو چیز غروب ہو جائے، جو چیز ڈوب جائے، وہ میرا رب نہیں ہو سکتی۔ میرا رب تو وہ ہو سکتا ہے جو ان چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو ان چیزوں کو چلانے والا ہے۔ ابراہیم نے اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم کے دل میں توحید کو بٹھا دیا، ایک اللہ کی پہچان کروا دی۔ جب ایک اللہ سمجھ میں آ گیا، جب ایک اللہ کی معرفت حضرت ابراہیم کے ذہن میں بیٹھ گئی، تو ابراہیم خاموش نہ رہے، بلکہ ابراہیم سب سے پہلے اپنے باپ آزر کے پاس جاتے ہیں، اور اپنے باپ کے پاس جا کر توحید کا پیغام سناتے ہیں کہ اے والد، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جو بت نہ تو سن سکتے ہیں اور نہ ہی بول سکتے ہیں، جو بت نہ کھا سکتے ہیں اور نہ پی سکتے ہیں، بلکہ جن بتوں کے کھانوں پر اگر مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ بت ایک مکھی کو ہٹانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ آپ ایسے کمزور بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟
बाप परेशान हो जाता है, बाप बेटे को डांटता है, बेटा बर्दाश्त करता है, लेकिन बेटे को यह बर्दाश्त नहीं कि रब के साथ किसी को शरीक किया जाए। अपनी कौम के पास जाते हैं, तौहीद का पैगाम सुनाते हैं, कौम तौहीद के पैगाम को नहीं मानती, एक अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं आती। आखिर वो दिन आता है, ईद का दिन। इब्राहीम की कौम के लोग ईद मनाने के लिए अपनी बस्ती के बाहर निकलते थे। जब सारे लोग बस्ती के बाहर ईद मनाने के लिए निकलते हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस बुत खाने में पहुंचते हैं जहां पर बुतों को रखा हुआ था, जहां पर जाकर उन बुतों की इबादत की जाती थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ी लेकर सारे बुतों की गर्दनों को उड़ा देते हैं और एक बड़ा बुत, जो सबसे बड़ा बुत वहां पर था, उस बुत की गर्दन में उस कुल्हाड़ी को लटका देते हैं। वापस अपने घर आ जाते हैं। शाम में जब तमाम लोग अपनी बस्ती में लौटते हैं, अपने बुतों को देखते हैं कि सारे बुतों को तोड़ दिया गया है, सारे बुतों की गर्दनों को उड़ा दिया गया है, इस बड़े बुत की गर्दन में कुल्हाड़ी लटक रही है। कौम के लोग परेशान होकर बादशाह नमरूद के पास जाते हैं और वहाँ पर ये बात चलती है कि इब्राहीम का ये काम हो सकता है, क्योंकि इब्राहीम हमें बुतों की इबादत से रोका करता था। नमरूद बादशाह इब्राहीम को बुलाने का हुक्म देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वक्त के बादशाह के पास, उस वक्त के हुक्मरान के पास बेझिझक वहाँ पर पहुँचते हैं और डट कर वहाँ पर उसके सवाल के जवाब वहाँ पर देते हैं। बादशाह पूछता है, क्या तुमने हमारे बुतों के साथ ये किया है ए इब्राहीम? इब्राहीम ने वहाँ पर जो हिकमत आजमाई, इब्राहीम ने जो जिस हिकमत के साथ वहाँ पर जवाब दिया, वो जवाब काबिल तारीफ़ है। इब्राहीम ने कहा कि जो तुम्हारा बड़ा बुत खड़ा हुआ है, जिसकी गर्दन में यह कुल्हाड़ी लटक रही है, तुम उसी से पूछ लो कि किसने इन बुतों को तोड़ा है। लोग कहते हैं, बादशाह कहता है कि ये बुत तो बात नहीं कर सकते, ये बुत तो सुन नहीं सकते, हम कैसे इनसे पूछें? इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं यही बताना चाहता हूँ, मैं यही समझाना चाहता हूँ कि जो लोग ना सुन सकते हैं, जो लोग ना बात कर सकते हैं, जो लोग ना समझ सकते हैं, तुम उनकी इबादत क्यों करते हो? बादशाह को वहाँ पर गुस्सा आ जाता है और हज़रत इब्राहीम कहते हैं कि मेरा रब तो वो है जो पैदा करता है और मारता है, जो ज़िंदा करता है और मारता है। तो बादशाह दो लोगों को वहाँ पर बुलाता है, अपनी कौम में से दो नौजवानों को बुलाकर एक को छोड़ देता है और एक को क़त्ल करता है और कहता है कि देखो, मेरे अंदर भी ये ताकत है, मेरे अंदर भी ये पावर है। मैंने जिसको चाहे छोड़ दिया और जिसको चाहे मैंने मार दिया। इब्राहीम ये देखकर बादशाह के जवाब में कहते हैं कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है और मगरिब में डुबाता है। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो तू सूरज को मगरिब से निकालकर मशरिक़ में डुबा कर बता। इस जवाब को सुनकर बादशाह हैरत ज़दा हो जाता है, बादशाह परेशान हो जाता है और गुस्से के मारे एक बहुत बड़ी आग लगाने का हुक्म दिया जाता है। बड़ी आग वहाँ पर जल रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में उठाकर डाल दिया जाता है। लेकिन चूँकि इब्राहीम अल्लाह को मानने वाले थे, अल्लाह पर उनका ईमान था, अल्लाह पर उनका भरोसा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे ही आग में डाल दिए गए, अल्लाह ताला आग को हुक्म देता है, या नार कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग तू इब्राहीम पर ठंडी हो जा, तू इब्राहीम पर सलामती वाली बन जा। आग अपने अंदर जलाने की क़ुव्वत रखने के बावजूद, आग अपने अंदर जलाने की सलाहियत रखने के बावजूद, अपने रब के हुक्म से आग इब्राहीम के लिए ठंडी हो जाती है।
आग गुले गुलजार बन जाती है। और उस आग से सही सालिम जब इब्राहिम बाहर निकल कर आते हैं तो बादशाह और हैरत में पड़ जाता है और परेशानी में पड़ जाता है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिला वतन का हुक्म दे देते हैं। इब्राहिम को अपनी बस्ती छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। पहली आजमाइश आई, अब दूसरी आजमाइश अपनी बीवी हाजरा को लेकर और अपने छोटे से दूध पीने वाले बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर हज़रत इब्राहिम अपनी बस्ती से बाहर निकल पड़ते हैं। और चलते चलते एक बियाबान जगह पर, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई दरख्त का साया नहीं था, ऐसी जगह पर जहाँ कोई हरियाली नहीं थी, ऐसी जगह पर जहाँ कोई इंसान आबाद नहीं था, जहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं था, जिसे आज हम मक्के मुकर्रमा कहते हैं। मक्के मुकर्रमा में उस वक्त जब कोई आबादी नहीं थी, पीने के लिए पानी भी नहीं था, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और उस छोटे दूध पीने वाले बच्चे को वहाँ पर छोड़कर जब चलने लगते हैं, जब वापस आने लगते हैं, तो बीवी हाजरा पूछती हैं, ऐ इब्राहिम, आप हमें एक ऐसी जगह पर छोड़कर जा रहे हैं जहाँ पर कोई इंसान आबाद नहीं है, जहाँ पर कोई घर नहीं है, जहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। हज़रत इब्राहिम तफासिर में आता है, एक खजूर का थैला और एक मशकेज़ा पानी हाजरा के बाजू में रख देते हैं, फिर पलटकर जाने लगते हैं। हाजरा बीवी पूछती हैं, ऐ इब्राहिम, क्या हमारे रब का ये हुक्म है? क्या अपने रब के हुक्म की वजह से आप अपनी बीवी और दूध पीने वाले बच्चे को यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं? तो इब्राहिम कहते हैं कि हाँ, मुझे मेरा रब का हुक्म है, मैं अपने रब के हुक्म की वजह से तुम्हें यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। वो बीवी भी कितनी फर्माबरदार बीवी थी, वो बीवी भी कितनी इताअत गुजार बीवी थी। बीवी ने कहा, ऐ शौहर, ऐ इब्राहिम, अगर अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह के हुक्म के सामने मेरा सर झुकता है। अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह पर मुझे एतमाद और भरोसा है कि अल्लाह मेरे बच्चे को और मुझे यहाँ पर खिलाएगा और पिलाएगा। हज़रत इब्राहिम अपनी ये बीवी की बात सुनकर चले जाते हैं। हाजरा के पास जो खजूर थे, जो पानी था, ख़त्म हो जाता है। बच्चा छोटा सा है, प्यास के मारे रो रहा है। इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास के मारे तड़प रहे हैं। माँ अपने बच्चे की तड़प को देखकर सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा जो पहाड़ी थी, पानी की तलाश में चक्कर लगाती हैं, पानी की तलाश में भागती हैं। एक आवाज़ आती है कि रुक जाओ और मेरी बात को गौर से सुनो। फरिश्ता कहता है, फरिश्ते की जानिब से आवाज़ आती है और फरिश्ता वहाँ पर अपनी एड़ी को मारता है जिस जगह पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सोए हुए थे। तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते के एड़ी के मारने की वजह से ज़मज़म का एक चश्मा वहाँ पर अल्लाह ताला ने जारी कर दिया और उस चश्मे को हज़रत हाजरा रोकने लगी। उस चश्मे से चुल्लू भरकर पानी अपने मशकेज़े में भरने लगी, अपने बच्चे को पिलाने लगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर हाजरा वहाँ पर उस चश्मे को ना रोकती, अगर हाजरा चुल्लू भर भर के वहाँ पर पानी को ना लेती, वहाँ पर उसकी बाउंड्री को ना बनाती, तो वह चश्मा एक दरिया की शक्ल इख्तियार कर जाता, एक बड़े पानी की शक्ल इख्तियार कर जाता। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब थोड़े से बड़े होते हैं, फिर अल्लाह ताला ने और एक इम्तिहान, तीसरा इम्तिहान हज़रत इब्राहीम का लेना चाहा और हज़रत इब्राहीम को ख्वाब में दिखाया गया, ख्वाब में दिखाया गया। और नबी का ख्वाब सच्चा होता है। ख्वाब में दिखाया गया कि हज़रत इब्राहीम अपने छोटे से बच्चे को जो अभी जवान हो रहा है, जो अभी जवान हो रहा है, जो जवानी की दहलीज पर पहुंच रहा है, उस बच्चे को अपने हाथ से ज़बह कर रहे हैं, उस बच्चे की गर्दन को ज़बह कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम ने जब ये ख्वाब देखा, अल्लाह का हुक्म है,
ماننا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے، اپنی بیوی اور بیٹے کے پاس آتے ہیں اور وہاں پر حضرت ابراہیم اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر نکلتے ہیں، زمین پر لٹاتے ہیں، پیشانی کے بل اپنے اس چھوٹے سے بچے کو لٹا دیا جاتا ہے اور حضرت ابراہیم اپنے رب کے حکم کو بجا لانے کے لیے اپنے ہاتھ میں چھری لیتے ہیں، بچے کی گردن پر رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے آواز آتی ہے، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، تم کامیاب ہو گئے، تم اپنے بچے کی جگہ پر اس دمبے کو ذبح کرو۔ آسمان سے دمبا نازل کیا جاتا ہے اور حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کی جگہ پر اس دمبے کو وہاں پر ذبح کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو 3 کڑے امتحانات، 3 جو آزمائشیں گزری تھیں، اس کی مختصر سی تفصیل ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ان پیغامات سے، ان حضرت ابراہیم کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، ہمیں کیا میسج ملتا ہے۔ سب سے پیغام ہمیں ابراہیم کی زندگی سے ملتا ہے، رب کو پہچاننا چاہیے، رب کو پہچاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب اللہ نے ہم کو عقل سلیم عطا کیا ہے، جب اللہ نے ہم کو دماغ عطا کیا ہے، ایک بڑی نعمت اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، تو رب کو پہچاننا چاہیے۔ آج بہت سارے لوگوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، یہی وجہ ہے کہ بیمار ہوتے ہیں تو باباؤں کے پاس جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو درگاہوں کے پاس جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب کوئی معاشی تنگی آتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو درگاہوں کے پاس جا کر تعویذ گنڈے باندھ کر رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ رب کو پہچاننا چاہیے جس طرح ابراہیم نے اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کی تھی۔ دوسرا پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ زندگی میں توحید ہی اصل چیز ہے، توحید ہی اصل چیز ہے۔ جس کی زندگی میں توحید نہ ہو اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں، یاد رکھ لیجئے۔ جو بندہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے وہی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ جس کے اندر توحید میں خرابی آ جائے، جس کی زندگی میں شرک آ جائے، جس کی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والی بات آ جائے، اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ جس کی زندگی میں توحید نہیں اس کا کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں، اس کی نماز قبول ہونے والی نہیں، اس کے روزے قبول ہونے والے نہیں، اس کا حج اور عمرہ قبول ہونے والا نہیں، اس کی زکوٰۃ، صدقات اور خیرات قبول ہونے والے نہیں۔ اسی لیے توحید ہی زندگی میں اصل چیز ہے۔ ابراہیم کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ابراہیم کی زندگی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے۔ اسی طرح تیسرا پیغام، توحید کی دعوت دینا چاہیے۔ جس طرح ابراہیم نے توحید کی دعوت کو پیش کیا، سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا، اپنے باپ کے سامنے توحید کا پیغام سنایا، اپنے قوم کے سامنے توحید کا پیغام سنایا۔ جب ہم توحید پر عمل کرنے والے ہیں تو ہمیں توحید کی دعوت بھی دینا چاہیے۔ اسی طرح 5واں پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ توحید کے مقابلے میں نہ باپ کو دیکھا جائے گا اور نہ وقت کے بادشاہ کو دیکھا جائے گا۔ توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ توحید کی جب بات آ گئی، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی جب بات آ گئی تو سامنے والا اگر باپ بھی ہے تو باپ کو نہیں دیکھا جائے گا، سامنے والا اگر وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا حکمران ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ بادشاہ کو بھی توحید کا پیغام دیا جائے گا، باپ کو بھی توحید کا پیغام دیا جائے گا۔ لیکن افسوس ہے آج کے نام نہاد مسلمانوں پر توحید کو جاننے کے باوجود اپنے باپ کی محبت میں، اپنے دادا کی محبت میں، اپنے خاندان کی محبت میں بہت سارے لوگ توحید کو جاننے کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ اگر کسی کو شرک سے روکا جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، ہمارے بڑے بزرگ کیا کرتے تھے اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ 11ویں ہو، 12ویں ہو، چھٹی ہو یا چھلا ہو، شب برات ہو یا شب معراج ہو،
عید میلاد النبی ہو یا کوئی اور چیز ہو جو بدعت اور خرافات جس کے اندر شرک پایا جاتا ہے، اگر لوگوں کو روکا جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ لیکن ابراہیم کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ باپ دادا کے دین کو نہیں دیکھا جائے گا، دین اللہ کے دین کو دیکھا جائے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دیکھا جائے گا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں چھٹا پیغام یہ ملتا ہے کہ جو شخص اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کا ہو جائے، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے حوالے کر دے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ بہت بڑی آگ ابراہیم کو جلانے کے لیے لگائی گئی تھی، ابراہیم اللہ کے تھے تو اللہ ابراہیم کا ہو گیا، اور اتنی بڑی آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ساتواں پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ پہلے علم حاصل کیا جائے، اور علم حاصل کرنے کے بعد تبلیغ کی جائے۔ دعوت کا کام بعد میں، پہلے علم حاصل کیا جائے، قرآن کا علم حاصل کیا جائے، حدیث کا علم حاصل کیا جائے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے علم حاصل کیا۔ اس کی دلیل سورہ مریم آیت نمبر 40/3 میں کہا گیا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابراہیم نے کہا اے میرے ابا جان، میرے پاس علم آ چکا ہے، مجھے علم حاصل ہو چکا ہے، میں رب کو پہچان چکا ہوں، ما لم یأتی کا، ایسا علم میرے پاس آ چکا ہے جو علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ میرے والد ہیں، آپ مجھ سے بڑے ہیں، لیکن میں توحید کو سمجھ چکا ہوں، اس طرح سمجھ چکا ہوں جس طرح آپ نے نہیں سمجھا ہے۔ فتبعنی، آپ میری اتباع کیجئے، میں جو بات بتا رہا ہوں آپ اس بات کی پیروی کیجئے، آپ ایک اللہ کی عبادت کیجئے۔ اگر آپ ایک اللہ کی عبادت کریں گے صراطاً سویہ، سیدھے راستے پر آپ آ جائیں گے۔ یہ جو آپ بھٹک چکے ہیں سیدھے راستے پر آپ آ جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ دعوت کے کام سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن آج بہت سارے نوجوان دعوت کے میدان میں اتر جاتے ہیں، بغیر علم کے اترتے ہیں۔ یوٹیوب پر 4 علماء کے بیانات کو سن کر، 4 کتابوں کو، 4 چیپٹرز کو پڑھ کر کوئی دائی نہیں بن جاتا۔ دائی بننے کے لیے، مبلغ بننے کے لیے جس طرح مہارت ہونا چاہیے، جس طرح اسلام کی معرفت ہونا چاہیے، جس طرح اسلام کے تمام احکامات کو معلوم کرنا چاہیے، اس طرح معلوم کر کے اگر دعوت کے میدان میں اترتا ہے تو اس کی دعوت کامیاب دعوت کہلاتی ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے 8واں پیغام ہم لوگوں کو یہ ملتا ہے کہ اولاد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، اولاد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کی بڑی عمر ہو چکی تھی، مفسرین لکھتے ہیں کہ 80 سال کی عمر ہو چکی تھی، اولاد کی خواہش تھی۔ حضرت ابراہیم نے دعا کیا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرا رب مجھے نیک اولاد عطا کر۔ ابراہیم کا بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا، اگرچہ کہ عمر ہو چکی تھی، لیکن ابراہیم کو معلوم تھا میرا رب کیا نہیں کر سکتا، میرا رب دینے پر آ جائے تو 80 سال کے بوڑھے کو اولاد دے سکتا ہے، میرا رب دینے پر آ جائے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، میرا رب دینے پر آ جائے فقیر کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ یہ ابراہیم کا عقیدہ اور یقین تھا۔ جب ابراہیم نے اپنے رب سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر، تو اللہ نے ابراہیم کو اسماعیل کی شکل میں اولاد عطا کی۔ تو ابراہیم کی زندگی سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اولاد مانگنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے اولاد مانگی جائے۔ یہ خبر میں سوئے ہوئے مردے، یہ پیر اور بابا، یہ مرشد، یہ ولی نہ اولاد دینے کے لائق ہیں، نہ اس اولاد کو چلانے کے لائق ہیں، بلکہ ایک مکھی کے پر کو بھی یہ لوگ بنانے کے لائق نہیں ہیں۔ اولاد مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگی جائے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے 9واں پیغام جو ہم لوگوں کو ملتا ہے وہ یہ کہ نیکی کے کاموں میں
اولاد کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے۔ جب ہم کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو نیکی کے کام میں اپنی اولاد کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی ساتھ لینا چاہیے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا گیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے، خانہ کعبہ کو بنانے کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے جب کھڑے ہوئے تو اپنے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو بھی اس نیک کام میں لیا، اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو رکھا، پھر اللہ سے دعا کیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری جانب سے تو اس کام کو قبول فرما، تیرے اس گھر کو جو ہم بنا رہے ہیں تو اس گھر کو، اس کام کو تو قبول فرما۔ آج بہت سارے لوگ مسجد کو تو آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اپنے بیٹوں کو اپنے مسجد میں ہاتھ پکڑ کر ان کو لے کر نہیں آتے، بیٹوں کا کوئی خیال نہیں۔ آج بہت سارے بزرگ لوگ فجر کی نماز میں گرمی کو نہیں دیکھتے، بارش اور سردی کو نہیں دیکھتے، فجر کی نماز میں بزرگ لوگ آتے ہیں، لیکن ان کی نوجوان نسل گھروں میں اپنے گرم اور نرم بستر پر آرام کے ساتھ سو رہی ہوتی ہے۔ نیک کام میں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لانا چاہیے، نماز پڑھنے جا رہے ہیں اپنے بچوں کو ساتھ رکھیے، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں اپنے بچوں کو ساتھ رکھیے، کوئی اور نیکی کا کام کر رہے ہیں اپنے بچوں کو ساتھ میں رکھیے، تاکہ اپنے بچوں پر آپ کی نیکی کا اثر پڑے۔ آج والدین کی جو شکایتیں ہیں کہ ہماری اولاد بگڑ رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ ابراہیم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیک کاموں میں اولاد کو اپنے ساتھ رکھا جائے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے 10واں پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ اولاد کے لیے شرک سے بچے رہنے کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم خود شرک سے بچے ہوئے ہیں لیکن ہماری اولاد کے بارے میں ہم فکر نہیں کر رہے ہیں، اولاد کے لیے یہ فکر کرنا چاہیے، اولاد کو شرک سے بچنے کی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے حق میں دعا کیا تھا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو ان بتوں کی عبادت سے بچا لے، ان بتوں کی عبادت سے بچا لے، اِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، کیونکہ ان بتوں نے اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا بھی گمراہ ہو جائے، میرا بیٹا بھی شرک میں پڑ جائے، اے میرے اللہ میرے اولاد کو تو شرک سے بچا لے۔ اولاد کے حق میں دعا کرنا چاہیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے 10 پیغامات ہم لوگوں کو ملتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی روٹی کا انتظام کر دے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان غیر مسلم تنظیموں کو یا تو ہدایت دے یا تو ان کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، خبر کے کیڑے مکوڑوں اور عذاب سے بچائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کرے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کرے، اور مرنے سے پہلے پہلے ہمیں سدھر جانے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔